مذاکرات تو ان باتوں پہ ہوتے ہیں نا جس پہ کوئی ڈیڈ لاک ہو. میں خود ہی ان کا فریق ہوں, ان کے ساتھ کھڑا ہوں. کوئی چیز نہیں سر, آپ تو انتظامیہ کی طرف سے ہاں, میں اس لیے ادھر آیا ہوں کہ یہاں پہ موجود جتنی بھی لوگ ہیں جو ڈسٹرکٹ ڈی خان کی حدود میں آتے ہیں وہ سارے ہمارے بچے ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ان کا اس کو طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ عوام میں سے ہیں, یہ عوام میں بیٹھتے ہیں, لوگ ان کو اپنے غم اور دکڑے سناتے ہیں, تو یہ آ کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے خیال میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ادھر کھڑے. لیکن میں انتظامی طور پہ بالکل آپ کو یہ ایشورنس دے سکتا ہوں, اور میں ان مشران کو بھی ایشورنس دیتا ہوں کہ میرے یہاں پہ آنے سے پہلے کمشنر صاحب آفس میں بیٹھ کے سی او پیسکو کے ساتھ اور اس کو ہائر لیول پہ وہ بات کر رہے ہیں. چیف سیکرٹری صاحب اور سی او پیسکو اس پہ بالکل لائن پہ ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ موسم بھی ٹھنڈا ہے, تو وہ جو سولر کا ایک آپشن تھا وہ بھی نہیں چل رہا. لوگوں کے گھروں میں اگر پینے کا پانی نہیں ہوگا تو ہماری پی ایم آفس پہ جو ایک ٹاسک فورس بنی ہے اس لیول پہ جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ڈی خان کے وہ 4 فیڈر جن کے اوپر 90% سے ابو کی ریکوری ہے, جو ہم سے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جس کی ریکوری 80-90% سے ابو ہوگی تو اس فیڈر کو لوڈ شیڈنگ فری قرار دیا جائے گا. تو ہمارے 4 فیڈر کا کیس ان کے پاس ہے, اور وہ میرے خیال میں یہی چیز کمشنر صاحب ان سے کر رہے ہیں کہ وہ کچھ ہو نہ ہو, ایٹ لیسٹ جو ہمارے 4 فیڈر جن کے اوپر انہی کی پالیسی کے مطابق 90% سے زیادہ ریکوری ہے وہ ہمارے لیے لوڈ شیڈنگ فری کروائیں. ادھر سے جانے کے بعد میں آپ کو یہ شور کرواتا ہوں کہ میں کمشنر صاحب کے پاس جا کے ویل ٹاک ٹو دا فیڈرل سیکرٹری ایز ویل, جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا. جب 90% ہو گئی ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ یہ 4 فیڈر تو ہمیں لوڈ شیڈنگ فری کر کے ہر صورت دیں. انشاءاللہ دیکھیں بڑی بات اور بڑی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے, اسی کی زبان کے ساتھ اور اسی کے حکم کے ساتھ اچھی لگتی ہے. لیکن میں ادھر کھڑے ہو کے آپ کو یہ شور کرواتا ہوں کہ جس طرح یہاں پہ سیاسی مشران نے اپنے لیول پہ ہر اس لیول کو ٹچ کیا ہے جہاں سے کام بنے گا, میں آپ کو اشور کرواتا ہوں کہ اس کے بعد میں جا کے کمشنر آفس میں بیٹھوں گا, اور جب تک مجھے وہاں سے 100% اشورنس نہیں ملے گی میں ادھر سے اٹھ کے سارے وہ بھی بند ہو گئے ہیں نا, یہ سولر سسٹم. لوگ تو اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں, سر مہربانی کریں. آٹا چکیاں بھی بند ہیں, ان کے سولر بھی ابھی آٹا کھانے کے لیے. سر گیس کا پہلے انہوں نے ایسے کیا تھا کہ صبح 7 سے لے کر 9 تک کھولا تھا, اور رات کو پھر 7 سے 9 بجے تک نا. اب اس ٹائم بھی نہیں آ رہا. اب ہوٹل والوں نے انڈا سر 40 کے 80 کا کر دیا نا. ناشتہ لائٹر نوٹ پہ کہتے ہیں کہ اگلا دھرنا ہم گیس کے خلاف دیں گے. کنڈی صاحب یہ بتا دیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب آگے یقین دہانی کے باوجود آپ لوگ یہ دھرنا ختم کرنے جا رہے ہیں. جی بالکل, ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ کے بڑے ہیں, انہوں نے ہمیں شیورٹی دی ہے جو بھئی یار انشاءاللہ جلد سے جلد جو فورمز ہیں جہاں سے یہ کنسرن رکھتا ہے, جس طرح واپڈا کی بات کی گئی ہے, گیس کی بات کی گئی ہے, اور ہم نے ان سے یہی گزارش کیا جو 8 فروری تک آپ تھوڑی سا گزارا کر لیں کیونکہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, لوگوں کو آلریڈی موسم کی وجہ سے تکلیف ہے. انہوں نے ہمیں شیورٹی دی ہے اور ان کی بات پہ ہمیں بالکل پورا کانفیڈنس ہے جو یہ مسئلہ انشاءاللہ جلد سے جلد ہوگا, اور لوگوں کو ہم آج خوشخبری دے رہے ہیں جو انشاءاللہ ان کے جو مسائل تھے بجلی کے حوالے سے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال سے یہ دعا کرتے ہیں جو دھوپ نکل آئے تاکہ جو ہے نا لوگوں کے مسائل حل ہو جائے. اور گیس کے حوالے سے بھی جو سپلائی ہے, جو لوڈ شیڈنگ ہے, ڈی سی صاحب نے وہ بھی انشور کروایا ہوا ہے, جو ان سے بھی کنسرن لوگوں سے بات کر کے اور انشاءاللہ فی الفور حل کریں گے. اور میں اس فورم سے سہیل راجپوت صاحب کا, تمام ڈی خان کے لوگوں کا, تمام تنظیموں کا, سول سوسائٹی کا, میڈیا کے دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو اس مشکل میں آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. شکریہ, بہت مہربانی. ناظرین, جیسا کہ آپ نے ڈی سی صاحب کی بات سنی ہے, احمد کریم خان کنڈی صاحب کی بات سنی ہے. احمد کریم خان کنڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں, اللہ سے دعا کریں کہ دھوپ نکل آئے تاکہ جو ہے نا وہ آپ کا جو بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ دھوپ کی شکل میں وہ حل ہو سکتا ہے. باقی جو مسائل کے حوالے سے آج جو یہ دھرنا تھا, اس دھرنے کے حوالے سے کوئی نتائج سامنے نہیں آ سکے ہیں. یہ دھرنا اب ختم ہونے جا رہا ہے. جبکہ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈی سی صاحب نے جب ان سے بات کی ہے تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 8 فروری تک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دھرنا تھا اسے اب لوگ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دھرنا کس حوالے سے تھا, لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ تاحال برآمد نہیں ہو سکے ہیں.